اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا یصنعون وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میرے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے۔ تو چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا۔ عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں۔ میری زندگی 50 سال تبلیغ میں گزری ہے۔ ہم سیاست میں براہ راست انٹر نہیں ہیں، دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لیے، لیکن یہ انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کرنی۔ تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواں ڈول ہے، تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 27 کی رات اور جمعہ کی رات، یہ دو چیزیں بڑے پازیٹیو سائن ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈی ہوا، موسم، میرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس رات میں جو مانگا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں سے زمین بھر جاتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا۔ پھر قدر کا مطلب قیمت ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنے اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوگی۔ پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ساری زمین سکڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جبریل بھی خاص فی کبکبۃ من الملائکہ، بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں۔ پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے، تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا، وہ پتھر کے آگے سر نہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں
وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے، کئی بھگوان بنا بیٹھے۔ مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو، کہے گا میں کوئی کافر ہوں، کبھی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں، کہ پالنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ کی کتنی صفات ہیں، صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ لاہور میں اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تو آگے ڈاکٹر طارق جمیل اور مولانا طارق جمیل، صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے، میری پہچان اور ہو گئی، ان کی پہچان اور ہو گئی۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں صفاتی، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس نام سے کروایا؟ رب العالمین، کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے، ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گی، ان کو وینٹیلیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے، اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ میرا رب اتنی تسلیاں دیتا ہے، میرے بندے، ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے بندے، تیرا رزق میرے ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا؟ اس وقت کس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی؟ اس وقت کون تھا؟ اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا، تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے، کروڑوں بچے پل رہے تھے، اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بھی بچے پل رہے تھے۔ کون تھا وہاں تیرے نظام؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا؟ پھر لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرج قال ریشۃ من جناحہ، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے، اور میرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے، اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن طاقتا، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے۔ ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، تو ادررت لک عرقین رقیقین من ثدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی ریف عیش اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ یا ابن آدم لم اطالعک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا، ٹائم نہیں ہوا، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے؟ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، ارے پاگل، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں، تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں؟ سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے، کہ اس زمین پتھر ہو جائے، آسمان ویران ہو جائے، قطرہ نہ برسائے، زمین دانہ نہ اگائے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا،
اور اس کے خزانے کیا ہیں؟ یا ابن آدم یا عبادی، میرے بندو، عبادی مسلمان کافر سارے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم پہلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اور مرد اور عورت اور بوڑھے اور جوان اور چھوٹے اور بڑے اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ، فسألونی، اور مانگو۔ تو ہم ایک ایک بات کر رہے تھے نا، چونکہ ابھی یہیں مائک پہ دو شروع ہو جائیں تو ہلا گلا ہو جائے گا، جی ایک بندہ گل کرو، ایک بندہ گل کرو۔ میرا اللہ کہتا ہے سألونی، تم سارے مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے کٹھے۔ اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اس وقت، اس سے پہلے کتنی مٹ گئیں، اس کے بعد کتنی آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے سارے آ جاؤ اور اکٹھے مانگو۔ اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو، تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور طارق جمیل نے کیا کہا اور بابر صاحب نے کیا کہا۔ تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا۔ اور پھر آتیت کل انسان مسئلہ تھا، پھر میں سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے نا، تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے، قطرہ نہیں لگتا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی، اس سے مانگو جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ کسی سے جان چھڑانی ہو، قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی بلاک کر دے گا۔ کسی سے باخلاق جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر بلاک کر دے گا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا۔ تو مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کے اور الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین کر، پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں گے۔ ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان، جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے، جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی بات، پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے، میرے نبی کی بات مٹتی نہیں، نہ جھٹلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بول میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے گا، مٹا دے کسی کے اللہ۔ تو یعنی ہماری مثال ایسے، بارات جا رہی ہو، ایک کوئی پانی منگوا لو، بارات جا رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بارات جا رہی ہو تو دلہا دے دو ٹھیک ہے، بارات جا رہی ہو، دلہا پوچھے نال والے اتھے روٹی لبھے گی جتھے جا رہے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھے اتھے روٹی لبھے گی جتھے جا رہے ہو، کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبھنی ہے، تے تو آکھی جانا روٹی لبھے گی کہ نہیں۔ وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے۔ اولک رب غیری، میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟
جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محبوب نبی ملا۔ جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، تو یہ انٹرنیشنل لا تھا، ہر امت کے لیے تھا 1 پہ 10۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک، لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، 10 گنا نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں، زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما۔ اللہ نے کہا اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1/700 کے برابر، 1/700۔ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے 1 پہ 700، میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر، احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر، محمد و احمد، ماہی ہاشم حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ ہاشم کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام۔ تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر، 700 بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر میرے مولا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاون گے اگے بھی راج جاون گے۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، جس دن یوتی بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتاً، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئے گی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟
تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در پہ کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد نو سکھی کر، میری اولاد نو رزق دے۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر۔ اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے۔ حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر دیا۔ پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی۔ تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے تھے۔ حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے۔ حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ تھے۔ اور اللہ کہتے، اب فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں۔ اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا، اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے۔ لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہم پوچھتے نہیں، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے انتظار میں۔ اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں، سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، طٰہٰ آ رہے ہیں، یاسین آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں، مزمل آ رہے ہیں، مدثر آ رہے ہیں۔ آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟
میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے رب کی قسم، میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی، کونوا قردۃ خاسئین، دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات، میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوں گی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب پارس جہاں زیب، ہاں سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا، وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن گئے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ دھوکہ، مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا۔ یہ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی۔
میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتھا، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے کہ بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا، بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے؟ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔
टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये तो रहने की दुनिया नहीं है। दुनिया सलासत अय्याम, मेरा नबी फरमाते थे मैं पाँव उठाता हूँ तो रखने की उम्मीद नहीं होती, सांस अंदर ले जाता हूँ तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं होती। तो भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपनी आखरत का सौदा ना करो, दुनिया का सौदा करना पड़े तो कर दो। क्यों हुसैन ज़बा हो गए 72 समेत, 16 अहले बैत और बाकी जान निसार, क्यों इतना कीमती खून ज़बा हो गया कि एक तरफ दुनिया थी एक तरफ आखरत थी। उन्होंने आखरत को गले लगाया, नेज़ों पे सर चढ़ गए। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, चढ़ गए नेज़ों पर। और यजीद ने दुनिया बना ली, आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों, मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज कोई ना छोड़े, नमाज की पाबंदी करें। हमारी कौम में नमाज बहुत कम है। हमारे KPK के इलाके में नमाजी हैं, लेकिन वहाँ सूद बहुत ज़्यादा है, लोग सूद पे देते हैं और बहुत जुल्म करते हैं। नमाजी हैं लेकिन सूद नहीं छोड़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही बन जाएगी। 2 आदमियों पे ज़बरदस्त अजाब आने वाला है, 2 आदमी। उम्मत मुस्लिमा में 2 किस्म के लोगों पर सबसे शदीद अजाब होगा, एक सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद लेने वाला, और एक नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों के लिए सबसे खौफनाक अजाब है जहन्नुम का, अहले ईमान में से। ज़ानी शराबी के लिए वो अजाब नहीं है जो सूद खाने वाले और कत्ल करने वाले के लिए है। तो नमाज पढ़ो, सारी कौम से कहता हूँ नमाज पढ़ो। अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, इल्म हासिल करो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब पहली सतर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं रहमान और रहीम हूँ, कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाऊँगा, आसान होंगे, कर लो, बड़ा नफ़ा रहेगा। तो कुरान पढ़ो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो और कुरान को अपना विर्द बनाओ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते उठते बैठते अपना ये ज़िक्र बनाओ और अपने अखलाक को बुलंद करो। अपने आप सारे सियासी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं नबी की बात करूँगा, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो। सबसे कहता हूँ जितने सुन रहे हैं, ज़बान का बोल मीठा करो। मेरे नबी को पसंद नहीं है शिद्दत के बोल। और एक ये बाद में कहूँगा तो अपने ज़बान के बोल मीठे करो। मेरे नबी ने से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा जन्नत में क्या चीज़ ले जाएगी? तो आपने फरमाया, अच्छे अखलाक और तक़वा सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाएगी। और अच्छे अखलाक मैं क्या बताऊँ, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? तो आपने कहा, इताम ताम वतीबुल कलाम, खाना खिलाना, मीठा बोल बोलना। मीठे बोल में जादू है। ये है, इन्न मिनल बयान ला सहरा, मेरे नबी का फरमाना, मीठा बोल जादू होता है। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? आपने कहा, असबर व समाहा, सबर करना और माफ़ करना, सबर करना और माफ़ करना। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। फिर पूछा, या रसूलुल्लाह, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? हमने कहा, अच्छे अखलाक अच्छे करो। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, ए अल्लाह, मैं तुझे राज़ी करना चाहता, तो फिर आपकी शक्ल सियासत की होगी, लेकिन आपको अजर मिलेगा। एक मिंबर पे बैठा हुआ इसलिए दावत दे रहा है कि लोग वाह वाह करें, तो ये उसकी दुनियादारी बन जाएगी। आप सियासी मैदान में हैं,
آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے، ہم غلامی سے نکلیں، ہماری زنجیریں ٹوٹیں، ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہوا ہے، دیکھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں، اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ تو پانی دینا بھائی، پانی۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا، ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے، سائیں کو پیسوں دی لوڑ آئی دے ہوا، تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں جی، میرا پردہ رکھا جائے، کسی نے پتہ نہ لگ گے۔ تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے۔ میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کو دکھڑا سنائیں گے، اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر۔ تو چلو زیادہ لمبی بات تو نہیں کی، اچھا ٹھیک، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑے ہیں۔ آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند